الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت عمومی طور پر اگر امت مسلمہ میں دیکھا جائے تو ایک بیماری ایسی ہے، روحانی بیماری، جو تقریباً اکثر و بیشتر افراد میں پائی جاتی ہے، اور وہ بیماری غفلت کی بیماری ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت قرآن و سنت کی تعلیمات سے غافل ہے، اخروی زندگی کی تعلیمات سے غافل ہے، اور ہر ایک کا مطمع نظر اور مقصود صرف اور صرف مادیت ہے، دنیا ہے، کہ کسی طریقے سے چار پیسے آ جائیں، دنیا میں ہمارا رہن سہن، طرز زندگی، ہمارا سٹیٹس اچھا ہو جائے، اور اخروی زندگی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک مصیبت موت والی سب پر آنے والی ہے۔ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو دنیا کی ہر مصیبت میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ راحت کا اور نفع کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی مقدمے میں پھنس جائے، اب ساری جو اس کی کمیونٹی ہے، معاشرہ ہے، اس کے خلاف ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو سزا ہو، اور اس نے لوگوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی مقدمے میں پھنسے تو جیسے اسے سزا کے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کو اس مقدمے سے رہائی کا بھی ایک احتمال ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، طاعون یا کسی اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو جیسے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے اس کی موت آ جائے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صحت کی امید بھی ہوتی ہے اور صحت کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت میں صرف ہر ایک پر آنی ہے۔ اب کوئی اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، بلکہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں لوگوں نے توحید کا انکار کیا، دنیا میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا انکار کیا، لیکن موت سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ابلیس اور شیطان، اس کو بھی موت سے انکار نہیں، ایک نہ ایک دن اس پر بھی موت آئے گی۔ جو ابلیس اور شیطان کو مہلت ہے تو وہ بھی نفخہ اولا تک ہے، قیامت تک ہے، اور جب قیامت آئے گی تو ابلیس پر بھی موت آ جائے گی۔ تو موت سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ہمیں موت کی تیاری کی اور اس کی فکر کی ضرورت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جس کی موت کی طرف کوئی تیاری اور دھیان نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو برائے نام ہے، اگر ہے بھی تو سرسری اور ظاہری طور پر ہے، اور دل ہمارا دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ بہت بڑی غفلت اور بیماری ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کیا کرنی ہے، آخرت میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، جی آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ان پر امید کا اتنا غلبہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے بھی ہو، ہم اچھے اعمال کریں برے اعمال کریں، بس آخرت میں تو پکڑی ہوگی، پکڑی ہی جائیں گے، تو اس لیے کیوں نہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ اور کھلی آزادی کے ساتھ گزاریں، جب آخرت میں جائیں گے تو پھر خود ہی دیکھ لیں گے۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کوئی اندھا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کوئی اندھا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک لائن میں اور ایک صف میں کھڑا کر دیں؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں ریاضت کی، تگ و دو کی، جو جد و جہد اور محنت کی، رب کو راضی کیا، اور دوسری طرف فاسق فاجر، رب کے باغی اور نافرمان، کیا دونوں کو ایک لائن اور صف میں کھڑا کر دیں؟ فرمایا نہیں، ہمارا یہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں نیکیاں کرے گا اس کو اجر اور صلہ ملے گا، اور جو نیکی نہیں کرے گا اس کو عذاب اور سزا ہوگی۔ اللہ کی سنت یہ ہے۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ اپنی سنت سے ہٹ کر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو وہ شہنشاہ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا قانون نہیں ہے، جیسے میاؤں نگر ایک شہر تھا، اس کا قانون تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میاؤں نگر ایک شہر تھا تو وہاں کا قانون ہی اسی طرح اندھا تھا۔ ایک دفعہ دو آدمی، دو دوست، گرو اور چیلا اس شہر میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز کا ریٹ اور بھاؤ 1 روپے ہے، دودھ بھی 1 روپے کلو، دیسی گھی بھی 1 روپے کلو، پیاز اور ٹماٹر بھی 1 روپے کلو۔ تو جو چیلا تھا اس نے اپنے دوست گرو سے کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ اس شہر میں رہ کر خوب دودھ اور گھی استعمال کریں اور موٹے تازے ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں دودھ گھی بہت سستا ہے۔ تو گرو کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس شہر کا جو حاکم ہے وہ کم عقل ہے، احمق اور بے وقوف ہے، اس لیے اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس شہر سے نکلتے ہیں۔ لیکن جب اس کے دوست چیلے نے مجبور کیا تو دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا اور خوب دودھ گھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہاں شہر میں چوری ہو گئی۔ 2 چور چوری کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے دیوار کے پیچھے سے نقب اور سوراخ لگایا۔ جب وہ سوراخ لگا رہے تھے تو اوپر سے پتھر گرا اور 2 چور میں سے ایک چور کی جان چلی گئی پتھر گرنے کی وجہ سے۔
اب جو دوسرا چور تھا وہ حاکم وقت کے دربار میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ حضور آپ یہ جو گھر کا مالک ہے اس پر مقدمہ دائر کریں کہ اس نے اپنے مکان کی دیوار اتنی کچی کیوں بنائی کہ ہم رات کو چوری کرنے کے لیے گئے تو میرے ایک دوست چور کی جان چلی گئی. حاکم وقت نے کہا ٹھیک ہے اس مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. پوچھا بھائی کیوں اتنی کچی دیوار بنائی کہ ایک چور کی قیمتی جان چلی گئی؟ تو وہ مالک کہنے لگا حضور میرا کوئی قصور نہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ مستری اور معمار کا ہے، آپ اس سے پوچھیں. کہا اچھا معمار کو بلاؤ. معمار کو بلایا گیا. اس سے پوچھا ہاں بھائی آپ بتائیں. اس نے کہا جناب میرا قصور نہیں، قصور تو مزدور کا ہے جس نے گارا پتلا دیا جس سے دیوار کچی رہ گئی. حاکم نے کہا اچھا مزدور کو بلاؤ. مزدور کو بلایا گیا تو اس نے کہا حضور میرا قصور نہیں، قصور تو ہاتھی والے کا ہے جس نے اپنے ہاتھی کو پاؤں میں پازیب پہنا رکھے تھے. اس کے پاؤں کی چھن چھن کی آواز سن کر میں نے آدھی بالٹی گارے میں ڈالنی تھی، پوری وہ کیا ہے ڈال دی، ڈر گیا اس لیے گارا پتلا ہو گیا. تو حاکم نے کہا کہ اچھا اس ہاتھی والے کو بلاؤ. ہاتھی والے کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اپنے ہاتھی کو یہ پازیب کیوں بنائے جس کی وجہ سے گارا پتلا ہوا اور دیوار کچی رہ گئی اور ایک چور کی جان چلی گئی؟ اس نے کہا جناب میرا قصور نہیں، یہ قصور تو سونا بنانے والے کا ہے، سونار کا ہے، اس کو بلائیں. اس کو بلایا گیا. وہ دبلا پتلا کمزور آدمی تھا، شریف اور سادہ. اس کا حاکم کے سامنے کوئی جواب نہ بن سکا تو وہ چپ کر گیا. حاکم نے کہا کہ یہی اصل مجرم ہے، اس نے پازیب بنائے، ہاتھی نے پہنے، اس کی چھن چھن سے مزدور ڈرا، گارا پتلا ہوا، دیوار کمزور ہوئی اور رات کو چور چوری کرنے کے لیے گیا تو اس کی جان چلی گئی. اس لیے اس کو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے. اب جب پھانسی کے پھندے کے قریب اس کو لے کر جایا گیا اس سونار کو تو وہ دبلا پتلا اور کمزور تھا، پھانسی کا پھندا بڑا تھا. تو پولیس کے کارندوں نے کہا کہ حضرت یہ جو پھندا ہے یہ کمزور ہے، یہ بڑا ہے اور یہ آدمی کمزور ہے. تو حاکم نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑو، جو بھی آدمی شہر میں نظر آئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ ہو جائے اسی کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو. اب پولیس تلاش کرنے کے لیے گئی تو وہ جو چیلا تھا کھا کھا کر خوب موٹا تازہ ہو چکا تھا، اس کی گردن خوب موٹی تازی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو چیلے نے اپنے دوست گرو سے کہا کہ یار تم ٹھیک کہتے تھے کہ اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا حاکم تو بڑا بے وقوف ہے کہ میرے لیے اس نے سزائے موت کا آرڈر دے دیا ہے. تو گرو نے کہا کہ اچھا اب ایسے ہے کہ اب اس سے بچنے کی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں. بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ جب آپ کو حاکم وقت بلائے نا پھانسی کے لیے تو آپ خوب بھاگ کر جائیں اور جلدی سے جا کر بھاگ کر پھانسی کے پھندے کو چوم لیں. تو میں بھی آ جاؤں گا، میں بھی پھانسی کے پھندے کو چوموں گا کہ اس کو چھوڑے، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں، اگلی ذمہ داری میری ہے، میں سنبھال لوں گا. اب حاکم وقت کا دربار لگا اور دربار میں لوگ اکٹھے ہوئے اور اس نے فیصلہ سنایا کہ یہ جو آدمی ہے اس کی وجہ سے ایک چور کی جان گئی ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ. جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ فوراً آیا اور اس نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، جلدی کریں مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں. اس کا دوست گرو بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا جلدی کریں مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ بے وقوف ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھو گے تو مر جاؤ گے، دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ تو گرو بہترین قسم کا خطیب تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیا پتہ ہے، آج جو آدمی اس وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھے گا اس کو جنت ملے گی. جنت میں اس کو دودھ کی نہریں ملیں گی، شراب کی نہریں ملے گی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی. جنت میں 70 قسم کی حوریں ملیں گی. ایک حور کو دیکھے گا تو 40 سال دیکھتا ہی رہے گا. جب اس کے ایک حور کے جسم پر 70 لباس ہوں گے اور پھر بھی ان 70 لباس سے بھی اس کو جسم نظر آ رہا. اس نے ایسی زبردست تقریر کی حوروں کے بارے میں، حاکم وقت کہنے لگا ان دونوں کو سائڈ پہ کرو، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو. ٹھیک ہے. تو حاکم وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا. تو میرے دوستوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نگر کا قانون تو اندھا قانون تھا کہ چوری کسی نے کی، چوری کرنے کے لیے کوئی گیا اور حاکم وقت ہی پھندے پہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا قانون نہیں.
اللہ قرآن میں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا میں جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت سارے تمہاری بدعمالیوں کو اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ان پر پکڑتا ہی نہیں۔ ہاں، بہت تھوڑے بدعمالیاں اور گناہ جن پر اللہ پکڑتا ہے، ورنہ ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو میں معاف کر دیتا ہوں لیکن تھوڑے گناہوں پر پکڑتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا، جب اس کی چوری ثابت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا امیر المومنین عمر مجھے معاف کریں، میں نے پہلی بار چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، پہلی بار تو رب بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ بعد میں جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس آدمی نے 5ویں دفعہ چوری کی تھی۔ تو میرے دوستو، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن جب ہم گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت بعض اوقات ہمیں رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے پہلی غلطی جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ بھائی اگر نیکیاں کریں گے تو تب بھی پکڑے جائیں گے آخرت میں، ایسا نہیں ہے۔ نیکیاں کریں گے تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دوسری غلطی عموماً لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ گناہوں پر پریشان نہیں ہوتے، اور یہ کہتے ہیں اگر ان کو کوئی سزا مل جائے نا کسی گناہ پر تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس کی یہ پکڑ آ گئی۔ یہ نہیں سوچتا کہ دن رات میں میرا جسم جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ آلودہ ہے، اور کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ جب بھی آدمی پر کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو آدمی اپنے موجودہ گناہ جو بالکل قریب کے ہوتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے کہ شاید ان گناہوں پر کی جو قریب میں نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، تو اس لیے یہ پکڑ اور یہ آفت، یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ حالانکہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کسی گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ بعض اوقات آدمی نے گناہ بہت عرصہ پہلے کیا ہوتا ہے اور پکڑ بڑی بعد میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بد دعا کی فرعون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تمہاری بد دعا قبول ہو گئی، لیکن فرمایا فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم اپنے مشن پر ڈٹے رہو اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو، اور نادان لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ بد دعا کی قبولیت میں یہ سوچو کہ اس کا اثر جلدی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے 40 سال تبلیغ کی۔ 40 سال کے بعد، بد دعا تو ان کی بہت عرصہ پہلے قبول ہو گئی، لیکن 40 سال کے بعد اس بد دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ پھر فرعون غرق ہو گیا۔ تو فرعون دیکھیں نا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کتنا بڑا گناہ، خدائی کا دعویٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً نہیں پکڑا، 40 سال اس کو مہلت دی، اور جب پکڑنے پر آیا تو فوراً اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو اس لیے دوسری غلط فہمی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، اور ہم کے قریب کے دیکھتے ہیں کہ قریب ابھی 2-4 دنوں میں تو مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، تو شاید یہ پھر آفت کیوں آ گئی۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی 10 سال پہلے غلطی کی ہو، کوئی 10 سال پہلے گناہ کیا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر تیسری غلطی یہ ہے کہ گناہ کر کے ہم پریشان نہیں ہوتے، اور اگر پریشان ہوتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بس شکل رونے دھونے والی بنا لی، یا زیادہ سے زیادہ کچھ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ مجمع میں رو لیے، جی کو 2-4 آنسو نکل آئے، پھر سوچا کہ اب تو میں بڑا ولی بن گیا، اب تو میں بہت نیک اور بزرگ بن گیا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ صرف رونا ہمارے گناہوں کا علاج نہیں ہے، کہ ہم صرف اپنے گناہوں پر روئیں اور گناہوں سے بچنے کی تدبیر نہ کریں۔ میرے دوستوں، اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور کینسر بھی پہلے سٹیج میں ہو تو اسے یہ چاہیے کہ وہ علاج کرے تاکہ کینسر دوسرے سٹیج میں نہ پہنچے، نہیں تو پھر تیسرے سٹیج میں پہنچے گی، آخری سٹیج میں پہنچے گی، بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، علاج تو اس نے کوئی نہیں کیا، چپ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی اس کے رشتہ دار دوست احباب پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یار سنا آپ کو کینسر ہو گیا، وہ رو رہا ہے آگے سے،
انہوں نے پوچھا بھائی دوائی لی ہے، ڈاکٹر کو چیک کرایا؟ کہنے لگا نہیں دوائی تو نہیں لی، ڈاکٹر کو چیک تو نہیں کرایا، لیکن بس رو رہا ہوں۔ تو کیا اس کا رونا اس کو کینسر سے بچا دے گا؟ نہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں، صرف ہمارا رونا ہمارے گناہوں کا علاج نہیں، جب تک ہمت سے کام نہیں لیں گے، جب تک ان گناہوں سے بچیں گے نہیں اور گناہوں سے بچنے کی تدبیر نہیں کریں گے، کسی نیک آدمی اور اللہ والے کی صحبت میں نہیں جائیں گے، تو پھر یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹیں گے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ اس وقت اللہ والے تو موجود ہیں لیکن لوگوں کے اندر درد ہی نہیں ہے، لوگوں کے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے خواجہ درد نیست ورنہ طالب موجود است، کہ لوگوں کے اندر درد نہیں ہے ورنہ طبیب اور ڈاکٹر علماء تو اب بھی موجود ہے، اہل اللہ کی کمی تو اب بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی نیک لوگ موجود ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی سے گناہ چھوٹ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر دین کا کوئی شوق اور ذوق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ گناہوں پر پریشان ہی نہیں ہوتے، اگر پریشان ہوں تو زیادہ سے زیادہ پھر کیا کر دیتے ہیں، بس رونے دھونے کی شکل بنا لیتے ہیں۔ اور چوتھی غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ لوگ گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی۔ اور کیسے بزرگ سمجھتے ہیں؟ جب محلے میں 4 آدمی سلام کرتے ہیں، 4 آدمی واہ واہ کرتے ہیں، تو یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اتنا ہی گناہ گار ہوتا، میں اگر اتنا ہی برا ہوتا تو لوگ میری اتنی عزت کرتے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب جی، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب جی، خواجہ صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، لوگ تو کہہ رہے ہیں اور اتنی عزت دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اگر میں اتنا برا ہوتا تو پھر میری یعنی لوگ میرا اتنا اکرام تو نہ کرتے۔ حالانکہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ لوگوں کے چند لوگوں کے سلام کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لیا۔ جیسے ایک آیت مشہور ہے کہ مدرسے کے چند طلبہ تھے، جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، یہاں بھی اکثر ان کو رات کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور اکثر پھر آپ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں جی یہ مدرسے کے طالب علم جو ہے نا ان کو سمجھائیں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ بڑی شرارتی قوم ہے جی۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، کسی زمانے میں، پہلے زمانے میں حافظ صاحب ہوا کرتے تھے ہاں جی، ایک نابینا، جو آدمی نابینا ہوتا تھا اس کو حافظ صاحب کہتے تھے۔ تو گاؤں میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، حافظ صاحب کو کچھ 2-4 گنتی کے لفظ آتے تھے، تو حافظ صاحب کے پاس صبح صبح لوگ آتے تاریخ پوچھنے کے لیے کہ حافظ صاحب آج کیا تاریخ ہے۔ حافظ صاحب نے ایک گھڑا رکھا ہوا تھا اور گھڑے میں کھجور کی گٹھلی روزانہ ایک ڈال دیتے، اور پھر نظر تو آتا نہیں تھا، گنتے تھے کہ آج 2 گٹھلیاں ہیں تو 2 تاریخ ہے، 4 گٹھلیاں ہیں تو 4 تاریخ ہے۔ تو بچوں نے، مدرسے کے بچوں نے دیکھ لیا کہ حافظ صاحب کو بھی اتنا پتہ شتہ کوئی نہیں ہے، ایک گٹھلی روزانہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے ایسے کیا کہ بہت ساری گٹھلیاں لا کر اس گھڑے میں ڈال دی۔ اگلے دن جب لوگ آئے تاریخ پوچھنے کے لیے، صبح صبح انہوں نے مسجد کے دروازے پہ دستک دی، کہا حافظ صاحب کیا حال ہے؟ کہا خیریت سے ہوں۔ کہا آج کیا تاریخ ہے؟ تو انہوں نے تاریخ کا حساب کیا، پہلے گٹھلیاں گنتے رہے، دیر ہو گئی، لوگوں نے کہا حافظ جی جلدی بتاؤ آج کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے آج 36 تاریخ ہے ٹھیک ہے، آج 36 تاریخ ہے۔ لوگوں نے کہا حافظ صاحب خدا کا خوف کرو، اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے 36 تاریخ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا یہ بھی میں محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں، ورنہ تاریخ 100 کو کراس کر گئی ہے جی، تاریخ 100 کو کراس کر گئی۔ تو یہ مدرسے کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح چند مدرسے کے بچوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمارے قاری صاحب چھٹی تو کرتے نہیں اور روزانہ آ جاتے ہیں، کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ ان سے آج چھٹی لی جائے۔ آخر جب کوئی پلان نہ بنا تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جب قاری صاحب آئیں تو سب مل کر ان کی طبیعت پوچھیں کہ آج آپ کی طبیعت بڑی پریشان لگتی ہے، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہے، بیمار لگتے ہیں، کہیں خیریت تو ہے؟ جب قاری صاحب صبح آئے، درسگاہ میں بیٹھے، 2-4 بچے ان کے پاس گئے، کہا استاد جی آپ بیمار لگ رہے ہیں، چہرے پر تھکاوٹ ہے، خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا دفعہ جاؤ، ابھی 2-4 پراٹھے گھر سے کھا کر آیا ہوں، کوئی بیمار شمار نہیں ہوں، سبق سناؤ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو کام چلنے والا نہیں ہے، پھر 2-4 بچے اور گئے وقفے سے۔ تو یہ بھی ضابطہ ہے نا، جب کسی چیز کا وہم غالب ہو جائے نا تو وہ چیز اکثر سچ مچ ہو جاتی ہے۔ تو جب 10-15-20 بچوں نے باری باری پوچھا نا قاری صاحب سے، تو ان کو بھی وہم ہو گیا کہ شاید میں بھی بیمار ہوں۔ کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، چلو آؤ چھٹی، لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ کہا چھٹی پھر بھی نہیں ہے، سارے قرآن مجید اٹھاؤ اور میرے گھر کے پاس آ جاؤ۔ گھر میں لے گئے، گھر میں بیٹھک میں جا کر خود آرام چارپائی پر لیٹ گئے
اور کہا کہ ادھر بیٹھک کے باہر، اس کمرے کے باہر بیٹھ کر تم پڑھو۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری پلان تو الٹا ہو گیا، چھٹی تو پھر بھی نہیں ملی۔ تو وہ شرارتی تھے نا بہت، انہوں نے سوچا، انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ اب زور زور سے پڑھو، اتنا اونچا اونچا پڑھو کہ قاری صاحب کے سر میں کیا ہے جو ہے نا وہ یہ آوازیں لگی۔ اب انہوں نے اتنا اونچا اونچا زور سے پڑھا، قاری صاحب کو وام تو پہلے ہی ہو گیا تھا، اب ان کو کیا ہے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، پہلے ہی اسی نیت سے آگے تھے نا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، میرے سر میں درد ہے اور تم پتہ نہیں اتنا اونچے اونچے پڑھ رہے ہو، جاؤ جاؤ چھٹی کرو، ہے نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، وہ قاری صاحب کو چند بچوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، حالانکہ وہ صحیح تھے، تو چند بچوں کے کہنے سے وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنا شروع کیا ہے بیمار سمجھنے لگے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم بھی گناہوں سے کیا ہے آلودہ ہیں، اور صبح و شام دن رات گناہ کرتے ہیں، لیکن جب چند بندے واہ واہ کرتے ہیں اور ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے بزرگ ہیں۔ اور پھر ہماری بزرگی کی یہ بھی دلیل ہوتی ہے، ایسے لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ اپنے کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں، اپنے کو تو بزرگ سمجھتا ہی ہے نا کہ میں بزرگ ہوں کہ یہ مجھے جو ہے نا سلام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بزرگ سمجھتا ہے، جو اس کو سلام کر رہے ہیں ان کو بھی بزرگ سمجھتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ بھی نیک لوگ ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں اور میری بزرگی کے قائل ہیں۔ اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے جیسے حجام کی بیوی کسی گھر میں کام کرتی تھی نا، تو ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی جو مالکن ہے وہ نت اتار کر اس کو دھو رہی ہے، تو اس نے جا کر فوراً اپنے شوہر حجام سے کہا کہ ہماری بی بی صاحبہ تو رنڈی ہو گئی ہے اور وہ نت اتار کر دھو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں اگر عورتیں نت اتار کر دھوتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کا شوہر مر گیا۔ تو اس نے اپنے جا کر شوہر سے کہا حجام سے کہ ہماری بی بی صاحبہ تو رنڈی ہو گئی، اس لیے فوراً جا کر ہمارے مالک کو اور ہمارے آقا کو خبر دو۔ اب وہ حجام، اس کا بھی عقل کام نہیں کیا، فوراً بھاگتا بھاگتا گیا، اور وہ جو ہے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں میں گپ شپ مار رہے تھے، اور کہا چودھری صاحب میں بڑی افسوس والی خبر لے کر آیا ہوں، پریشان کن خبر ہے۔ انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کی بیوی رنڈی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی رنڈی ہو گئی ہے۔ چودھری صاحب کو جب یہ خبر ملی تو چودھری صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب کوئی عقل سے کام لیں، آپ کی بیوی کیسے رنڈی ہو گئی؟ آپ تو اب زندہ ہیں، آپ تو فوت نہیں ہوئی ہے، تو آپ کی بیوی کیسے رنڈی ہو گئی؟ کہنے لگا سوچ تو میں بھی یہ رہا ہوں، لیکن میرے گھر سے ایک معتبر نہیں آیا ہے اور زندگی بھر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اتنا سچا آدمی ہے، شاید اس کی بات میں صداقت ہو۔ ہاں، تو جیسے جی وہ چودھری حماقت اور بے وقوفی میں آ گیا، اسی طرح میرے دوستو چند لوگوں کے سلام کرنے سے، چند لوگوں کی واہ واہ کرنے سے جی ایک عالم بھی، خطیب بھی، مفتی بھی، خان بھی، ملک بھی، راجہ بھی، چودھری بھی، سارے کیا ہے ان کا نفس پھول جاتا ہے گیند کی طرح، اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً میں کوئی بڑی شے ہوں، اس لیے تو محلے کے اتنے لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ہاں، یہ چند لوگوں کی واہ واہ اور ان کی عزت کی طرف نہ دیکھو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دن رات ہم سے کتنے۔ ایک طرف تو صحابہ کرام تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تھی، ہاں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک طرف وہ عمر جب ان کی وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے بیٹا مجھے چارپائی سے اٹھاؤ اور زمین پر نیچے جو ہے وہ ڈال دو، تاکہ میں اپنے سر کو اور اپنی داڑھی کو زمین کی مٹی میں رگڑوں، شاید اللہ تعالیٰ کو میری اس حالت پر رحم اور ترس آ جائے اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بیٹا کہنے لگا امیر المومنین عمر، آپ کو تو حضور نے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ کو تو حضور نے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری بشارتیں حاکم بننے سے پہلے تھی، ہو سکتا ہے حاکم بننے کے بعد میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ ایک طرف وہ لوگ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ایک درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آخرت کا ڈر تھا، حالانکہ وہ لوگ تھے جن کو حضور نے نام لے کر بتایا کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں اتنا خوف، اتنا اللہ کا ڈر، اور ایک ہم ہیں کہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس لیے میرے دوستو تنہائی میں بیٹھ کر
اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، روزانہ توبہ اور استغفار کریں۔ اس لیے چند لوگوں کی واہ واہ سے اپنے نفس کو مت پھولنے دیں، اس پر کنٹرول رکھیں، ورنہ یہ نفس بڑا شرارتی ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن پھر لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پھر غیبت کرتے ہیں، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو شیطان تو قید ہے، شیطان قید ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جب آپ نے اپنے نفس کو کھلی چھٹی دے دی، 11 مہینے اس نے گناہ کیے، تو رمضان میں یہی ظالم آدمی سے پھر گناہ کرواتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کیا کریں، اگر کوئی گناہ ہو تو اس کو سمجھایا کریں کہ آئندہ یہ گناہ ہم نے نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے۔ پھر لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، چلو یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ بھائی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی چھوٹی سی چنگاری لے کر تو نہیں آتا نا گھر میں، آ کر کپڑوں کی الماری میں رکھ دے گا، کوئی نہیں چھوٹی سی چنگاری ہے۔ بھائی چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں صورتوں میں کپڑے جل جاتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں، ایک مسلمان کی یہ شایان شان نہیں کہ وہ گناہ کے قریب جائے، اگر نادانی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے، یہی ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور لوگوں میں ایک اور بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں، ہم تو فلاں بزرگ صاحب کے بیعت ہیں، فلاں اللہ والا جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا تو پار ہے جی، کل ہمارے پیر صاحب ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں پل صراط سے پار کرا دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں، متبع سنت ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے آدمی کو روحانی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن مارکیٹ میں اس وقت بے شمار مکار پیر موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، بس ان کا جو ہے وہ منشور یہ ہے کہ ہماری جیب بھر دو، ہمارا پیٹ فل ہو جائے، بس ہم آپ کی کل قیامت کے دن مغفرت اور نجات جو ہے اللہ تعالیٰ سے کرا دیں گے۔ میرے دوستو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایک علاقے میں ایک مکار پیر گیا اور وہ بہت دبلا پتلا اور کمزور ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ تو بڑے دبلے پتلے اور کمزور ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کم بختو، میں تو تمہاری وجہ سے دبلا پتلا اور کمزور ہو گیا، تم روزے نہیں رکھتے، تمہاری جگہ پر میں روزے رکھتا ہوں، تم نماز نہیں پڑھتے، تمہاری جگہ پر میں نماز پڑھتا ہوں، بلکہ ابھی سے مشق کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ایک ایک مرید کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے پار کراؤں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ سخت ہے۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ ہماری تو نمازیں بھی پیر صاحب نے اپنے ذمہ لے لی، روزے بھی اپنے ذمہ لے لیے، اور کل قیامت کے دن پل صراط بھی پیر صاحب ہاتھ پکڑ کر پار کروائیں گے۔ تو ایک آدمی گجر تھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا پیر صاحب آپ کی کیا بات ہے، تو میں نے اپنا ایک چاولوں کا کھیت ہے منجی کا، وہ آپ کو دے دیا اسی خوشی میں کہ آپ کل قیامت کے دن ہمیں پل صراط پار کروائیں گے۔ پیر صاحب تھے لالچی۔ جی میں ضمناً یہ عرض کروں کہ جس امام کی یا جس پیر کی یا جس خطیب اور عالم اور مفتی کی یا جس شیخ کی نظر مقتدیوں کی جیب پر چلی جائے، یا ان کے کیا ہے کاروبار اور تجارت پر چلی جائے، یا ان کے پیسے پر چلی جائے، تو وہ سچا پیر نہیں ہے، وہ سچا عالم نہیں ہے۔ صحیح عالم مفتی متبع سنت وہ ہوگا جو آپ کی ایمان کی فکر کرے گا، جو آپ کی آخرت کی فکر کرے گا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ اسے ہدیہ دیں نہ دیں، بلکہ ہدیہ دینے سے بھی ناراض ہوگا۔ تو خیر وہ لالچی پیر تھا، تو اس لالچی پیر نے کہا کہ اچھا مجھے وہ منجی کا کھیت دکھا دو، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا چلے پیر صاحب ابھی چلتے ہیں۔ تو چاولوں کے کھیت آپ نے دیکھے ہو نا، اس میں ہر وقت پانی کھڑا رہتا ہے، اور جو دونوں کھیتوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے راستہ چلنے کا، اس میں بھی زیادہ تر گیلی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، تو پگڈنڈی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے احترام میں پیر صاحب سے کہا کہ آپ آگے آگے چلیں، تو پیر صاحب تو عادی تھے نا چوڑے چوڑے راستوں پر چلنے کے، اب وہ جو چھوٹے راستے پر چلے، پانی بھی تھا، کیچڑ تھا جی، تو اس پر وہ گر گئے، پاؤں پھسلا گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گجر کو دماغ دیا اور اس کی عقل ٹھکانے پر آئی، پیچھے سے اس نے ایک لات رسید کی اور کہا کم بخت اور ظالم، تو کہہ رہا تھا کل قیامت کے دن پل صراط پار کرواؤں گا، جو بال سے باریک اور تلوار سے سخت ہے، اتنے چوڑے راستے پر چل تو نہیں سکتا، پل صراط کیسے پار کروائے گا، چل دفعو، میں تجھے اپنا کھیت نہیں دیتا۔ ہاں تو یہ تو شکر ہے کہ اس کو عقل آ گئی، لیکن عموماً ہماری اکثریت
عوام کی ایسی ہے کہ جو ایسے مکار پیروں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، تو مت اس چکر میں پڑیں کہ کل یہ پیر ہمیں قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنیں گے اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ سے بڑھ کر کون ہے؟ حضور نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبها فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ سے نفرت کی اس نے میں محمد الرسول اللہ سے نفرت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کو بلایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ نیک اعمال کرو، کل قیامت کے دن ابا کے سہارے پر نہ لینا کہ ابا امام الانبیاء ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے چھڑوا لے گا۔ حضور نے یہ عملاً تعلیم دی کہ بھائی ہم نیک اعمال کریں، کسی کے تکیے اور سہارے پر نہ رہیں، ہاں اپنی طرف سے پوری جد و جہد کریں، کوشش کریں، نیک اعمال کریں، پھر نیک لوگوں کی اور جو سچے پیر ہیں ان کی دعائیں لیں تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن صرف ان کے سہارے پر رہیں اور نیک اعمال نہ کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں نے چند غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ چند غلط فہمیاں میں نے آج کے خطبے میں دور کی ہے۔ ان غلط فہمیوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں اور ان چکر میں نہ آئیں، اپنے عقائد کو درست کریں اور کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سابقہ گناہوں پر معافی مانگیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کی زندگی چاہتا ہے، سکون اور اطمینان کی زندگی چاہتا ہے، چین کی اور عافیت کی زندگی چاہتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کرے اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو یہ اس آدمی کو راحت، سکون اور اطمینان کی زندگی ملے گی۔ مثال کے لیے میں آپ کے سامنے آخری بات عرض کرتا ہوں، مثلا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سکون مل جائے، ایک ہفتے کے لیے مسجد میں اعتکاف کر کے بیٹھ دیکھیں، یہ ابھی اعتکاف کے دن آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ایک ہفتہ آپ تہیہ کریں کہ اس سال میں نے اعتکاف کرنا ہے۔ آپ اعتکاف ایک ہفتہ بیٹھیں گے، یہ 9 یا 10 دن، سارا سال آپ یاد کریں گے بڑے اچھے دن گزرے ہیں، مسجد کا جو ماحول تھا بڑا قیمتی تھا۔ یہ جو آپ کو سارا سال خوشی رہتی ہے، کس چیز کی خوشی ہے؟ خوشی نیکی کی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ نے نیکی کی ہے، تو نیکی کرنے پر آدمی کو خوشی ہوتی۔ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ 9-10 دن تو مولوی صاحب بہت مشکل ہے، جی کوئی اور آسان فارمولہ بتائیں، تو اس سے آسان فارمولہ بھی دیکھیں، اس سے آسان فارمولہ سنیں کہ آپ 24 گھنٹے میں بہت سارے کام کرتے ہیں، کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ پریشان ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ تو کون سے کام کرنے سے پریشان ہوتے ہیں؟ کسی کو گالی دینے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں، وقتی طور پہ جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں جی گالی دے دے، لیکن بعد میں پریشان ہو جاتا ہے، دل ملامت کرتا ہے کہ یار کیوں مسلمان کو گالی دے دی۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیں تو وقتی طور پر تو غصے سے اپنی آدمی اندر کی بڑاس دور کر لیتا ہے، لیکن بعد میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کسی کا پیسہ کھا لے، وقتی طور پر تو گزارا چل جاتا ہے، لیکن بعد میں ساری زندگی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں نے فلاں آدمی کے پیسے دینے ہیں، کھا گیا ہوں، فلاں کی زمین دبائی ہے، فلاں کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، فلاں کو دکان میں غلط سودا دیا ہے، فلاں کے ساتھ میں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں کے ساتھ میں نے ایسے کیا ہے، فلاں کی غیبت کی ہے۔ تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان کے کرنے پر ایک دفعہ ہمارا ضمیر اور ہمارا دل ضرور دستک دیتا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان کی رتی موجود ہو تو ان پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اور کون سے کام کرنے پر خوشی ہوتی ہے؟ کسی کو افطاری کرا دیں، کسی کے گھر افطاری بھیج دیں، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی غریب اور مسکین پریشان حال آدمی دیکھے، آپ کی جیب میں پیسے بھی کم ہوں لیکن پھر بھی تھوڑے سے پیسے اپنی ضرورت کے لیے رکھ کے باقی آپ اس کو دیں، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ساری زندگی آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے فلاں کے ساتھ ہیلپ کی تھی، جی فلاں کے ساتھ میں نے امداد کی تھی، فلاں کو کھانا کھلایا تھا، فلاں کو چائے پلائی تھی۔ تو میرے دوستو ہمیشہ آدمی کو 24 گھنٹے میں آپ محاسبہ کر کے دیکھیں، جب بھی آپ گناہ کا کام کریں گے آپ کو پریشانی ہوگی، اور جب بھی نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو راحت اور سکون ملے گا۔ تو کیوں نہ پھر راحت اور سکون حاصل کریں اور 24 گھنٹوں میں ہمیشہ کے لیے اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی زندگی ہماری اس میں سب کے لیے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں راحت اور سکون مل جائے۔ تو کتنا آسان فارمولہ ہے، آج سے اپنی ڈائری پر لکھیں کہ کون کون سے کام کرنے سے میرا دل پریشان ہوا ہے، تو جن جن کام کرنے سے دل پریشان ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیں، اور جن جن کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے یعنی نیکی کے کام تو ان کو کریں۔ تو یہ راحت سکون کا
چین اور اطمینان کا آسان فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔